ذرائع معلومات کو پڑھ لیا تھا۔ آج ان کے ذرائع اور وسائل میں سے چوتھا ذریعہ ہے میدان سیاست، پولیٹکس۔ سیاست کا میدان بھی مغربی افکار اور اقدار کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم پیچھے چلیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یورپ کے اندر چرچ اور بادشاہ کی کشمکش طویل عرصہ جاری رہی ہے، اور اس زمانے میں یا تو ایک عرصہ گزرا کہ صرف بادشاہوں کی حکومت تھی، حکومتی طاقت، فیصلہ کن طاقت ایک بادشاہ کے پاس ہوتی، اور نسل در نسل اسی کے خاندان میں چلتی تھی حکومت۔ اور اس وجہ سے بادشاہوں اور خلفاء کی نسل در نسل چلی آنے والی مذہبی وابستگی عموماً کسی نظریے کی اشاعت اور آزاد خیالی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی تھی۔ تو کبھی تو چرچ کی حکومت ہوتی تھی، کبھی بادشاہوں کی حکومت ہوتی تھی، مطلب ایک عرصہ تک چرچ کی حکومت رہی ہے، ایک عرصہ تک اس سے پہلے بادشاہوں کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد چرچ اور بادشاہت کی جنگ ہوئی، نتیجہ نکلا ہے تو فرانس میں سب سے پہلے تجربہ کیا گیا جمہوریت کا، یعنی لڑائی کی انتہا ہوئی ہے جمہوریت پر۔ عوامی نمائندوں کو سامنے لانے کا ایک کھیل کھیلا گیا ہے، پھر یہ طرز حکومت برطانیہ اور اس کے بعد یورپی دنیا میں مقبول ہوا ہے۔ جہاں جہاں جمہوریت کا تجربہ ہوا وہاں مذہب کی وسعت لپیٹ دی گئی، اور ان کامیاب تجربات کے بعد مسلم ممالک کو بھی اسی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ اہل باطل کے لیے یہاں اپنے ایجنڈوں کو فعال کرنا اور ان کے ذریعے اپنے ایجنڈے مسلم عوام پر مسلط کرنا آسان ہو گیا۔ چنانچہ آج کے دور میں سیاست کے میدان میں پورے طور پہ پوری دنیا میں استعماری طاقتوں کا تسلط ہے۔ بطور خاص مسلم دنیا میں جتنے سیاستدان آتے ہیں، جتنے کلیدی عہدوں پہ فائز افراد آتے ہیں، وہ یا تو انہی کے اداروں سے پڑھ کے آتے ہیں، اور یا یہاں کے اداروں میں ان کی طرف سے تیار کیے جاتے ہیں اور ایک مخصوص ذہن و نظریہ ساتھ لے کر آتے ہیں، اور پھر مغرب کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تقریباً 1 صدی ہو گئی کہ ہماری اعلیٰ ترین قیادت یورپ اور امریکہ سے ڈگریاں لے کر آنے والوں پر ہی مشتمل ہے۔
اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں سے ڈگریاں لینے کے باوجود ملک و ملت کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈاکٹر اقبال مرحوم، ورنہ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ سیکولرزم کے علم بردار ثابت ہوتے ہیں، اور اس نظریے کے فروغ کے نتیجے میں اور تمام خرابیاں جو انسانی محدود فکر نظر سے جنم لیتی ہیں سامنے آ رہی ہیں. مغربی دنیا نے اپنے ہاں جمہوریت کو اس لیے رائج کیا تاکہ کوئی مطلق العنان حکمران یا سخت گیر مذہبی رہنما معاشرے کی پسند میں حائل نہ ہو. اور خوشحالی کی اور ترقی کی جو راہ پہ ہم چل رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. عوام کو حق دیا گیا کہ وہ ملک میں سیاسی تبدیلی لانے، قانون سازی کو آگے بڑھانے، مسائل کو حل کرنے اور نئے حکمرانوں کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ کا حق استعمال کریں. اب محدود مدت کے لیے اپنے نمائندوں کو حکومت دینے کی کوشش کریں. اس جمہوری نظام نے اہل مغرب کے بے دین معاشرے کو آمریت سے نجات دلائی، اندرونی بغاوتوں، خانہ جنگیوں، کشت و خون سے بڑی حد تک بچایا، خوشحالی کے راہ پہ گامزن کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نئی اور طاقتور حکومتیں بیرونی دنیا کے لیے زیادہ خطرناک ہو گئی اور ان کی ساری توجہ بیرونی فتوحات پر مرکوز ہو گئی. جمہوریت کے جب اہل مغرب نے مشرق میں فروغ دیا تو ان کا مقصد ان ملکوں کو کمزور اور زیر دست رکھنا تھا. اس لیے جمہوری سیاست جب اسلامی دنیا میں عام ہوئی تو یہاں اتفاق، اتحاد اور ترقی کے آثار پیدا نہیں ہوئے، بلکہ سیاسی ابتری مسلسل آتی رہی. اور ان ممالک کا جمہوری نظام دھاندلی، لوٹاکریسی، بدعنوانی، ضمیر فروشی کا بازار بنا ہوا. انتخابات کے دوران عوامی نمائندے کامیاب ہونے کے لیے خطیر سرمایہ اور زبردست تشہیر کے محتاج ہوتے ہیں. اور بہت سے سیاستدان اور بیرونی ممالک سے رابطے بڑھانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے اور حربے اختیار کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ ملک انہیں منمانی شرائط پر بھاری سرمایہ دیتے ہیں اور میڈیا میں ان کی تشہیر کرتے ہیں.
تو اب آپ غور کریں کہ یہ جو ہمارا نمائندہ کامیاب ہوگا ہزاروں روپیہ لگا کے، تو یہ کامیاب بات ہو رہی تھی ہماری بیوروکریسی کی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص
ہزاروں روپیہ لگا کے ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے، کوئی وزارت لیتا ہے، کوئی عہدہ لیتا ہے، ظاہر ہے پھر وہ اسے لاکھوں روپیہ نکالتا ہے اور اس کو اپنا روزگار بناتا ہے. اور پھر یہ لوگ بیرونی رابطے، ممالک سے رابطے بڑھاتے ہیں، اور وہ ممالک انہیں اپنی من مانی شرائط پر بھاری سرمایہ دیتے ہیں اور ان کی میڈیا کے ذریعے ان کی تشہیر کرواتے ہیں. اور سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اس دوران لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتی ہیں اور خوشکن وعدے، بہلاوے دے کے عوام کا اعتماد حاصل کرتی ہیں، اور بعد میں اور اس دوران الیکشن میں جہاں تک دھاندلی ہو سکتی ہو اس کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے. دینگا مشتی کے بعد کامیاب ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ میں، سینٹ میں جب پہنچتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ان کے سر پہ ذمہ داری ہے ملک چلانے کی، لیکن وہ بھی بہت کم، ذمہ داری بہت کم ادا کی جاتی ہے. اب اس سے پہلے مسلم دنیا کا جو نظام تھا، خلافت تھا، شرعیت پر استوار تھا، بہت سادہ اور بہت عمدہ تھا. اب جب اسے ختم کر کے کرپشن زدہ جمہوریت کو فروغ دیا گیا ہے تو کتنے ہی مسلم ممالک میں غیر اسلامی قانون سازی ایک عام بات ہو گئی ہے، کیونکہ قانون سازی تو کرنی ہے جمہور نے، اور جمہور نے کرنی ہے تو اس میں اکثریت بروں کی ہوتی ہے، یا اگر اکثریت اچھوں کی بھی ہے تو برے اکثریت پر غالب ہوتے ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی قانون زبردستی پاس کروا دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آئے روز کوئی نہ کوئی کتاب و سنت کے بالکل منافی قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ آئین میں سب سے اوپر لکھا ہے کہ قرآن و سنت کو بالادستی ہوگی. ابھی آپ دیکھیں خاندانی نظام ایکٹ آ گیا ہے، اس سے پہلے مساجد مدارس ایکٹ آیا ہے، اور اس سے پہلے کتنے ہی ایسے ایکٹ ہیں جو سراسر غیر اسلامی ہیں. پرویز مشرف کے زمانے میں کتنے ہی ایکٹ غیر اسلامی وہ بنائے گئے تھے. زنا کو غیر قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دے دیا تھا، اور اس طرح کے بیسیوں قوانین بنتے رہتے ہیں. اور یہی صورتحال باقی ممالک کی بھی ہے. باقی اللہ کا شکر ہے پاکستان پھر بھی بہت بہتر ہے دوسرے ممالک سے، اور یہ بچا ہوا ہے بہت حد تک، جبکہ باقی ممالک کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور بہت سارے ممالک میں تو لادینیت عروج پر ہے، اور ان ممالک میں اسلام منافی قوانین ان کو بنانا بنوانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اب آ جائیں قانون کی طرف. تو قانون چوتھا بڑا سرچشمہ ہے غیر اسلامی قانون
باطل نظریات و افکار کے فروغ. 1350 سالہ اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ امت نے شریعت کے سوا کسی اور قانون کو قبول کیا. ان الحکم الا للہ، یہی مسلمانوں کا ہمیشہ سے ماٹو رہا ہے، اور دنیا میں صرف اسلامی قانونی راج رہا ہے، اور تمام فیصلے اسی کے مطابق ہوتے رہے ہیں. تو مسلمانوں کے ہاں تو کوئی اور قانون اسلام کے علاوہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ انہوں نے عالم اسلام میں سیاسی مداخلت کر کے اپنے من پسند حکمرانوں کو مسلط کیا، اس کے بعد ان من پسند حکمرانوں سے اپنی من پسند قانون سازی کروائی، اور ابھی موجودہ حکومت تو بظاہر ایسے لگتے ہیں جیسے کہ باقاعدہ یہ معاہدات کر کے آئی ہوئی ہے کہ ہم یہ غیر اسلامی قوانین اپنے دور حکومت میں لاگو کر کے چھوڑیں گے، کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسلمان اس پہ بے بس ہیں. مسلمان اس میں کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اب دیکھ لیں کہ یہ خاندانی نظام ایکٹ آیا ہے تو کیا کر لیا ابھی تک باقی لوگوں نے؟ احتجاج، بس. اور احتجاج ہوتے ہیں تھوڑا عرصہ پر ختم ہو جاتے ہیں. ابھی 6 اگست کو مولانا آزاد راشدی دامت القاتم العالیہ نے اپیل کی ہے کہ ملک بھر میں 6 اگست کو خاندانی حقوق کے تحفظ کا دن منایا جائے. تو اب وہ اپنے بندے عدالتوں میں اور قانون ساز اداروں میں داخل کر دیتے ہیں. عدالت وہ ادارہ ہے جہاں ملک میں رائج قوانین کے تحت مختلف تنازعات کے فیصلے کیے جاتے ہیں. 1.5 صدی پہلے تک پوری اسلامی دنیا کی عدالتوں میں صرف فقہ اسلامی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. پھر انگریز آیا، ہمارے اس بر صغیر میں تعزیرات ہند کے نام پہ انگریز کا کالا قانون لاگو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں نے کاوش کوشش کی، اور وہ لوگ یہاں سے جا رہے تھے، انہوں نے اس کی حمایت کی کہ جی ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. پورا بر صغیر مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو ہمارے لیے پھر دوبارہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو چلو 2-3 ملک بن جائیں، 4 ملک بن جائیں. تو اسی خطے پہ 3-4 ملک بن گئے. اراکان، رنگون، برما جو پہلے بر صغیر کا حصہ تھا اس کو الگ کر دیا گیا. بنگلہ دیش الگ ہو گیا، ہندوستان الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، ادھر کشمیر الگ ہو گیا. اب یہ حصے بخیے کرنا بھی باقاعدہ ان کے پروگرام کا حصہ تھا، چنانچہ کر دیا گیا. پاکستان بن گیا اور مسلمان یہاں پہ آ گئے. اب یہاں پہ قانون کون سا لاگو کیا جائے؟ قانون تو ہے کوئی نہیں اپنے پاس. کیا کریں جی؟ جی تعزیرات ہند کے نام سے جو انگریز کا کالا قانون ہے اسی کو لاگو کر دیا جائے. چنانچہ
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ ایک عرصے تک لگا تھا، بس پاکستان بنتے ہی وہ نعرہ ختم ہو گیا، اور اب تو علیہ باللہ معاذ اللہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ پڑھنا لکھنا اور کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پڑھنا لکھنا اور کیا؟ پاکستان کا مطلب صرف پڑھنا لکھنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ گویا اس نعرے کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب وہ دن اور آج کا دن پاکستان میں تعزیرات ہند کے نام سے انگریز کا کالا قانون لاگو ہے، لیبر اوپر اسلام کا لگا دیا گیا، لیکن اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات تو ترکی کے ذریعے انہوں نے پورے عالم اسلام سے منوا لی تھی کہ ہم خلافت کا قانون، شریعت کا نظام نافذ نہیں کریں گے۔ چنانچہ آج وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ کسی بھی دنیا کے اسلامی ملک میں شرعی نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ اب سعودیہ کے بارے میں لوگوں کا یہ تصور تھا کہ وہاں اسلامی قانون ہے، حالانکہ اسلامی قانون نہیں، چند ان کے قانون انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اسلام کے مطابق ترتیب دیے ہوئے تھے، اور اب وہ بھی ایسے ایسے ختم ہو رہے ہیں جس سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ اسلامی قانون ہے۔ تو یہ اب صورتحال دنیا کی ہے کہ کسی بھی ملک میں عملی طور پہ چند عبادات کے علاوہ کوئی احکام نافذ اور لاگو نظر نہیں آ رہے، اور دنیا بھر میں صورتحال تقریباً ایسی ہی ہے۔
اب اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے ساتھ جو ملکی قوانین کے فیصلے کرتی ہے، اسے نافذ کرتی ہے، اسے بیوروکریسی کہتے ہیں، نوکر شاہی. اور اس کا سلسلہ پولیس، ڈپٹی کمشنر اور گورنر سے لے کر صدر مملکت تک پہنچتا ہے. یہ ادارے قانون کے محافظ ادارے کہلاتے ہیں. لیکن معاشرے میں سیکولرزم کی شاعت کے ساتھ ساتھ یہ ادارے سیکولر اور لبرل نظام کے محافظ بنتے جا رہے ہیں. اور بیوروکریسی اور نوکر شاہی سرکاری مشین کے پرزے ہیں جن کے ذریعے حکومت اور عدلیہ اپنے احکام نافذ کرتی ہے. پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، عدلیہ اس کو فیصلہ کر دیتی ہے، نوکر شاہی اسے نافذ کر لیتی ہے. تو عملی طور پہ ملک پر نوکر شاہی حکومت کرتی ہے. اس کے افسران کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ، متعلقہ شعبے میں تخصیص اور غیر ملکی زبانوں میں ماہر ہونا ضروری ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان صفات کے حامل نوجوان عموماً ماڈرن درسگاہوں کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور مغربی اثرات سے پوری طرح مرعوب ہوتے ہیں. اس لیے انہیں ملک میں اسلام کے فروغ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ وہ لادینیت اور مغربیت کے نفاذ کے لیے پرجوش ہوتے ہیں اور اسلامی تحریکوں کے خلاف وہ کریک ڈاؤن، مدارس کی بندش، علماء کی نگرانی، مسلم رہنماؤں کی گرفتاری اور علماء کو فورتھ شیڈول میں داخل کرنا وغیرہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. اور وہ غیر ملکی ایجنٹوں کی غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹوں کی منفی سرگرمیوں سے عموماً چشم پوشی کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یعنی بیوروکریسی والے، یہ ایسے ہی لوگوں سے منتخب ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں میں سے وہاں بھیجے جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے سب کے سامنے. پھر معیشت اور تجارت ہے، اس کے استحکام بھی کسی قوم کی ترقی اور استحکام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اہل باطل نے معاشیات اور اقتصادیات کے دو نظام متعارف کروائے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام. اشتراکی معاش تو کمزور ہو چکا ہے، سرمایہ دارانہ نظام اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور عالم اسلام معاشی اقتصادی طور پر بری طرح دشمن کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا ہے، جس کی تفصیل گلوبلائزیشن میں گزر چکی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ استعماری طاقتیں وہ معیشت اور تجارت کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتی ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. پھر رفاہی خدمات ہیں، NGOs ہیں، ان کی بھی تفصیل ساری گزر چکی ہے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. اور ان اداروں کے اندر بھی غریب لوگوں کو شکار کیا جاتا ہے اور انہیں عیسائی بنانا، انہیں لبرل بنانا اور اپنی تہذیب ثقافت کو فروغ دینا NGOs کے اداروں کے ذریعے بھی کام کیا جاتا ہے. ایسا جدت پسند مفکرین ہیں تو وہ بھی
لبرلزم کو پھیلانے کے لیے اور مغرب کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت میڈیا پہ، میڈیا کے علاوہ ان کے مقاصد کو پورا کرتے دکھائی دیتے ہیں، جیسے جاوید غامدی ہے، ذاکر نائک ہے، فرحت ہاشمی ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض لوگ تو حرام کو حلال کرنا، اسلامی شاعر کو مسخ کرنا، جہاد میں تعویلات کرنا، اسلامی معاشرت کا مذاق اڑانا اور مسلم معاشرے کی عمارت اور وہ اس کو اپنے نظریاتی ستونوں پر کھڑا کرنا اور مغربی تہذیب کو اسلامی بنیادیں فراہم کرنا، یہ ان کے مشغلے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی فنون لطیفہ ہیں، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کا، جیسے موسیقی، مصوری، مجسمہ سازی، رقص و سرود، یہ چیزیں ہیں جن سے وہ مسلمانوں کو بے دین بناتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کے ذریعے یہ کام اور میڈیا کے علاوہ بھی ان کاموں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو صرف نام نہاد مسلمان بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وقت پورا ہو جاتا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ 9 چیزیں ہو گئی ہیں انشاءاللہ، باقی کل ہو جائیں گی اللہ نے کیا تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت الرحم کبھی حاضر القدر نترجم